بچوں شور نہیں کرو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میں نہایت مشکور ہوں حافظ عبداللطیف صاحب اور میرے محسن میاں محمد ریاض صاحب کا، جنہوں نے اس ایمان بھری محفل میں مجھے شرکت کا موقع عطا، جو جس رنگ میں بھی سرکار کا ذکر کرتا ہے نا وہ اللہ کو پیارا ہوتا ہے۔ وہ ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک بندہ تھا نا، اب مولانا روم کی بات کرتا ہوں، ایک بندہ 70 سال اللہ اللہ کرتا رہا، 70 سال اللہ اللہ کیا، ایک دن اس کے من میں نا شیطان من شر الوسواس الخناس ایسے دن نہ پڑھتے، شیطان نے اس کے من میں ڈالا تم جو 70 سال سے اللہ اللہ کر رہے ہو، کیا اللہ کو تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کو تمہارا ذکر پسند بھی آیا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ کبھی اللہ کی طرف سے جواب آیا؟ بس اس نے ذکر چھوڑ دیا ذکر۔ کچھ وقت کے بعد، ہفتہ کھنڈ بعد نا، حضرت خضر علیہ السلام ان کو خواب میں ملے اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے پوچھا تم جو اللہ اللہ کرتے رہتے تھے ذکر کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا پتہ نہیں میرے اللہ کو میرا ذکر پسند بھی ہے کہ نہیں، مجھے کبھی جواب جو نہیں آیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کو تیرا ذکر ناپسند ہوتا تو ایک مرتبہ اللہ کہتا، اللہ دوسری مرتبہ کہنے کی توفیق ہی نہ دیتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو پسند ہے تب ہی تو ذکر کر رہا ہے، اگر اللہ کو پسند نہ ہو پھر تو ذکر کر۔ اور یہ نیکی کی بندہ سمجھے نا میں بڑا بہادر ہوں، بندے کی کوئی بہادری نہیں ہوتی، بندہ تو چاہیے سانس، بندہ تو اپنی سانس کا بھی مالک نہیں ہے، بندہ تو پتہ نہیں، بندہ کسی سفر پہ گیا ہے پتہ نہیں واپس آنا بھی ہے کہ نہیں آنا، بندہ کسی جگہ گیا ہے، بندہ بیٹھا کھانا کھا رہا ہے پتہ نہیں کھانا نصیب بھی ہونا ہے کہ نہیں۔ ہم جو یہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کو پسند ہے تب آئے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تھوڑے ہی ابوتے کی بات مجھے ضرورت ہی نہیں کرنے کی، میں تو آیا ہی اللہ کی رضا، میں نے اپنے من میں ایک چیز بٹھائی ہوئی ہے، جہاں بھی جانا ہے اللہ کی رضا کے لیے جانا ہے۔ میرے سامنے ایک بندہ ہو تب بھی اللہ کی باتیں کرنی ہے، 1000 بندہ ہو تب بھی اللہ کی باتیں کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ شاہ اسماعیل دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دہلی میں بہت بڑا اجتماع تھا، آپ نے گفتگو فرمائی، جب فارغ ہو گئے جلسہ ختم ہو گیا، ایک باہر سے ایک دہقان آیا، اس نے کہا حضرت جی صرف آپ کی تقریر سننے کے لیے نا میں بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوں، بہت دور، تو آپ کی تقریر تو ختم ہو گئی ہے،
آپ نے جو تقریر پورے اتنے ہزاروں کے مجمع میں سنائی تھی نا، آپ نے اس اکیلے بندے کو سنانی شروع کر دی۔ جب پوری تقریر سنا چکے تو پھر کہا ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے حضرت جی، وہ تقریر جو پورے مجمع کو سنائی تھی مجھ کو اکیلے کو سنا رہے ہو، حضرت جی وجہ کیا ہے؟ کہ فرمانے لگے پہلے جب تقریر کی تھی تب بھی اللہ کی رضا کے لیے کی تھی، جب تجھ کو سنایا پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو کسی سے محبت کرے، جو کسی سے محبت کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، کسی سے بغض رکھے پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے رکھے، کسی کو کچھ دے پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے دے، کسی کو کچھ نہ دے پھر بھی اللہ کی رضا ہو، فقط استکمل الایمان۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ میرے پیر جب بھی گفتگو فرماتے تھے ایک آیت ضرور پڑھتے تھے، اور جب بھی نیا سبق، ہر سال نیا سبق شروع کرتے تھے تو ایک آیت ضرور پڑھتے تھے۔ وہ آیت کیا تھی؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرے پیر فرمایا کرتے تھے اللہ میری جو نمازیں ہیں، اللہ میری جو قربانیاں ہیں، اللہ میرا جینا اور مرنا سب تیری رضا کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر جب بندے کے من میں صرف اللہ کی رضا کے لیے بات ہو نا، پھر تھوڑے اور بہتے کا تصور ہی ختم ہے۔ پھر یہ تھوڑے اور بہتے کا تصور تو وہاں ہے جب بندے نے دنیا کو دکھانا ہو، جب اللہ کو دکھانا ہو تو وہ تو نیکوں کیا جانتا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ توصیف تیری حد تخیل سے برا ہے، تمہید تیری نقطہ لولا کا لمحہ ہے، واللیل تیری زلف معمبر کا وظیفہ، والشمس تیرے عرض تاباں کی ثنا۔ سبحان اللہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ سبحان اللہ۔ صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل چاہو جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ حصال محمد است، اسلام با طاعت خلفاء راشدین، ایمان با حب آل محمد است۔ سبحان اللہ۔ صحابہ وہ صحابہ تھے کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، کئیاں نو روز ہوندے نے دیدار آپ دے، اور کئی تڑپ دے رہندے نے دیدار واسطے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ وہ صحابہ تھے کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیل و سطینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گرانا نور کا۔ سبحان اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا،
تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا سبحان اللہ تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا سبحان اللہ میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا اور واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا روز و شب جوش پہ رحمت کا ہے دریا تیرا روز و شب جوش پہ رحمت کا ہے دریا تیرا صدقے اس شان سخاوت پہ یہ منگتا تیرا ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے اور مل گیا صدقہ تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا سبحان اللہ ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا تارا نور کا سبحان اللہ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکرا نہ ملا ہو آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آئے ہم سب سبحان اللہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دے اور خود کہے منگتا کا سبحان اللہ اور ہم سب کی ایک ہی بات ہے نہ میری کوئی اوقات ہے نہ کسی اور کی کوئی اوقات ہے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں سبحان اللہ حضور کے دین کا صدقہ ہے نا کرسی پر بیٹھے ہوئے بڑی عقل شکل چج کتروت والے بھی پیچھے ہیں حضور کے دین کا صدقہ ہے نا حضور کے دین کا صدقہ ہے نا اور حضور جب حضور کسی پر کرم کر دینا یہ بھی عرض کرتا چلوں اللہ کی شان کیا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ سبحان اللہ بے شک بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رب کی شان یہ ہے اللہ جس کو چاہے عزتوں سے نواز دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے وہ اللہ کی شان ہے نا جن کی نوبت کی صدا سے گونجتے تھے آسماں دم بہت ہے مقبروں میں ہوں نہ ہاں کچھ بھی نہیں سبحان اللہ بے شک جن کی نوبت کی صدا سے گونجتے تھے آسماں اور یزید تھا نا یزید کا جب نوبت بجا نا نوبت بجا تو یزید کا بیٹا نا حضرت امام زین العابدین سے کہنے لگا اے امام یہ دیکھو یہ تیرے باپ کا نوبت ہے وہ نوبت بجا نا وہ جو ڈھول میں مارتے ہیں ہاں نوبت بجا نا تو کہنے لگا یہ تیرے باپ کا نوبت بج رہا ہے یہ تیرے باپ کا نوبت بج رہا ہے یا میرے باپ کا بج رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد جب آذان ہوئی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ سبحان اللہ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا بتا یہ تیرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے کہ تیرے سبحان اللہ کہا یہ تیرے نانا کا نام ہے یہ میرے بابا کا نام ہے کہ تیرے بابا کا نام ہے کہنے لگے تیرے بابا کا نام اس کے مرنے سے ختم ہو جائے گا اور میرے نانا کا نام قیامت تک چلتا رہے سبحان اللہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو تخت پر بھی بیٹھے ہیں اور تختے پر بھی گئے ہیں تاریخ بتاتی ہے نا ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کو بڑی سلامیاں بھی ملتی ہیں اور پھر ملک چھوڑ کر بھی بھاگ گئے ہیں ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے لیکن جب اللہ کے دین کے ساتھ وفا نہیں کی وہ تحت جس پر بڑا مان تھا
تجھ سے پہلے جو یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. تجھ سے کیوں سر تجھ سے پہلے ہر بندہ جب تخت پر بیٹھتا ہے وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی ہو یا صدر کی کرسی ہو جب بیٹھتا ہے تو سمجھتا میں اکیلا ہی بیٹھا ہوں. تجھ سے پہلے جو یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. اور کئی ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو تخت پر بھی بیٹھے ہوئے اور پھر ہاتھیوں نے ان کو جسم کو روندا بھی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. پھر عزتیں اگر لینا چاہتے ہو، اب عزتیں لینے کا بھی طریقہ ہے. عزتیں اگر لینا چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ. تمہاری یہ دنیا بھی عزت والی ہے، تمہاری آخرت بھی عزت والی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 لاکھ مربع میل کا اکیلا فرما روا ایک دن رونے لگے اور کہنے لگے اے فاروق تو کون تھا؟ تجھے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. لوگ اپنے اونٹ تجھے چرانے کے لیے نہیں دیتے تھے کہ کہیں میرے اونٹوں کو مار نہ دے. اے فاروق یہ اتنی عزتیں کس وجہ سے ہیں؟ محمد مصطفیٰ کے دامن سے. سبحان اللہ. ممتاز قادری کو کون جانتا تھا؟ غازی المدین شہید کو کون جانتا تھا؟ ہاں تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات. میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا. سبحان اللہ. روز و شب جوش پہ رحمت کا ہے دریا تیرا. صدقے اس شان سخاوت پہ یہ منگتا تیرا. ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے اور مل گیا صدقہ تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے. کسی نے نا روایت سنائی کہ حاتم تائی اس کے گھر کے 40 دروازے تھے. ایک فقیر ایک دروازے سے آتا، ایک فقیر ایک دروازے سے آتا، حاتم تائی اس کو دیتا، پھر وہ دوسرے دروازے سے آتا اس کو دیتا، تیسرے دروازے سے اس کے سب دروازوں سے آتا، وہ کسی ایک کو ہی نہ نہیں کرتا. بڑا سخی ہے. تو کسی عاشق رسول نے کہا اس کی صحابت کیا ہے کہ 40 دروازوں پر فقیر کو ٹھہرایا ہے. میرے محبوب تو وہ ہے جب ایک مرتبہ عطا کر دے پھر مانگنے کی حاجت ہی نہیں. سبحان اللہ. جب عطا فرما دے نا پھر مانگنے کی حاجت ہی. وہ حاتم تائی تھا، یہ محمد مصطفیٰ ہے. اور پھر شاعر نے پتہ کیا خوب کہا ہے؟ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا. وہ جو خاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا. حضور آپ کو بانٹتے ہوئے حاتم تائی دیکھ لیتا نا جیسے آپ بانٹتے ہیں. حاتم تائی آپ کو بانٹا. پھر میرے حضور تو وہ ہے کہ کبھی حضور نے اپنے لیے کبھی ایک دینار اور ایک درہم بھی بچا کر نہیں رکھا. سبحان اللہ. بے شک. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا. وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا. کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش نہیں یہ رتبہ تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے. سبحان اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور کئی پشتوں سے پیر سید نصیر الدین نصیر آپ فرماتے ہیں کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار. کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار. یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال. اب بڑھاپے میں خدا را یوں در سے نہ ڈال. تیرے ٹکڑوں سے بنے غیر کی ٹھوکر کے ڈال. سبحان اللہ.
کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، یہی طفلی اور جوانی کے بتائے ماہ سال، اب بڑھاپے میں خدارا یوں در سے نہ ڈال، تیرے ٹکروں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر تیری خیرات کا ایک ذرہ کرے ہم کو نہال، حضور ایک ذرہ عطا فرما دینا، وہی ہماری دین و دنیا کے لیے کافی۔ تیری خیرات کا ایک ذرہ کرے ہم کو نہال، تو کس طرح جائیں کسی اور کے در بہر سوال؟ کس طرح اللہ نے آپ کا دروازہ ہی تو ہمیں بتایا ہے نا، بَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو کس طرح جائیں کسی اور کے در بہر سوال، سلسلہ اپنی عطاؤں کا یوں ہی رکھنا بحال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر۔ سبحان اللہ۔ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور پھر فرمایا نہ کوئی تجھ سا سخی ہے نہ کوئی مجھ سا غریب، نہ کوئی تجھ سا سخی ہے نہ کوئی مجھ سا غریب، نہ کوئی تجھ سا سخی ہے نہ کوئی مجھ سا غریب، چشم بیداد جگا دے میرے حابیدہ نصیب، جو رضا تیری محبوب، جو رضا تیری رضا رب کی، تم اتنے ہو قریب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى۔ محبوب جو قبلہ آپ کو پسند ہے اللہ اسی قبلے کی طرف منہ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ قد نرا تقلب وجہ، جو رضا تیری رضا رب کی، تم اتنے ہو قریب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ۔ یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا ہے، یہ میرا حرف غریب۔ نظر عشاق نبی کے عاشقوں کی نظر ہے، نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب، منبر واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، وہ تو لڑتے ہی رہتے ہیں، وہ تو لڑتے ہی رہتے ہیں، منبر واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور چاندنی رات میں جابر کا نظارہ دیکھے، حضرت جابر ہے نا، میں نے میلاد کے موقع پر یہ سنائی تھی روایت، چاندنی رات میں جابر کا نظارہ دیکھے۔ حضور تشریف لا رہے ہیں، 14ویں کا چاند بھی چمک رہا ہے اور مدینے کا چاند بھی آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ چاندنی رات میں جابر کا نظارہ دیکھیں، چاند کو وہ کبھی سرکار کا چہرہ دیکھیں۔ سبحان اللہ۔ چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی سرکار کو دیکھتے ہیں، کبھی سرکار کو دیکھتے ہیں، کبھی چاند کو دیکھتے ہیں۔ چاندنی رات میں جابر کا نظارہ دیکھیں، چاند کو وہ کبھی سرکار کا چہرہ دیکھیں، دیکھ کر بولے جمال شہ والا وہ دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے۔ سبحان اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، اور جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دے۔ بھائی جوید کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل سجی ہے، اللہ کرے بھائی جوید صاحب کو کروٹ کو، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دینا تو اللہ کی کرم اتنا، اللہ بسم اللہ کو صدقے معاف کر دے۔ بے شک۔ بسم اللہ روایات میں آتا ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں نہ کہہ رہا۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں جس کو مسجد سے پیار ہوتا ہے، پیار کے بغیر تو کوئی کہاں بھی نہیں جاتا،
بڑے بڑے شادی کے کارڈ آئے ہوتے ہیں، پھر سلیکشن کی جاتی ہے جانا ہے کہ نہیں جانا، ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی؟ میرے پاس تو بہت آتے ہیں، پھر سلیکشن ہوتی ہے بھائی یہاں چلے جاؤ یہاں رہنے دو، ایسا ہی ہے نا؟ اور جو بندہ اللہ کے گھر آ جاتا ہے بغیر بلاوے کے وہ آ ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یہ مت سمجھو یار، تم جسے ناپسند کرتے ہو، تم جسے ناپسند کرتے ہو اس کے لیے اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھولتے، ایسا ہی ہے نا؟ جسے ناپسند کرتے ہو، ابا جی گھر میں موجود بھی ہوں تو بچہ باہر جا کر کہتا جی ابا جی گھر ہی کوئی نہیں، ایسا ہوتا ہے نا؟ جو ایسا ہوتا ہے نا، ابا جی گھر ہی کوئی نہیں، ابا جی بھاویں ڈرائنگ روم چ بیٹھے ہون، بندہ نہیں نا پسند جناب فلانا آیا ہے، ابا جی گھر ہی کوئی نہیں۔ جب تم کسی کو ناپسند کرو تو تم اپنا دروازہ اس کے لیے بند کر دیتے ہو، تو پھر اللہ تو اللہ ہے، تجھے جو پسند ہے وہ تیرے گھر میں آتا ہے، تجھے جو پسند ہے وہ تیرے گھر میں آتا ہے، اللہ کو جو پسند ہے وہ اللہ کے گھر میں آتا ہے۔ سبحان اللہ، جو تیرے گھر میں آ جائے پسند کرتے ہو تب آتا ہے، اللہ بھی پسند کرتا ہے۔ اور مولانا روم کی ایک بات عرض کرتا چلوں، پھر آگے بات بڑھائیں گے۔ مولانا روم ایک بادشاہ کی کہانی لکھتے ہیں، ایک بادشاہ نے اپنے غلام کو ساتھ لیا، بھائی سفر پر جانا ہے، کہنے لگا حضور نوکر آپ کا ہوں لیکن جانے سے پہلے میری ایک شرط ہے۔ پوچھا کیا شرط ہے؟ کہنے لگا جہاں نماز کا وقت آئے مجھے نماز سے نہیں روکنا۔ اب کون کافر ہوگا جو کہے بھائی ہاں تو نماز نہ پڑھ؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ یا بڑا نمازی رہ گیا، دونوں باتیں ہیں نا۔ تو اب بادشاہ کہنے لگا ٹھیک ہے جی تمہیں نماز سے نہیں روکوں گا، نماز سے تمہیں نہیں روکوں گا، ٹھیک ہے جی۔ اب سفر پہ چل گئے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں ایک مسجد ہے، میں نے پہلے کہا اللہ کو جو بندہ پسند نہیں نہ ہوتا مسجد کے بعد چائے کے تھڑے پر بیٹھا رہتا، اللہ کے گھر میں نہیں آتا۔ یہ مت سمجھو کہ تو مسجد میں نہیں آ رہا، یہ سمجھو کہ اللہ نے تجھے پسند ہی نہیں کیا، بے شک اللہ نے تجھے پسند ہی نہیں کیا۔ اب بادشاہ نے خود تو پڑھنی نہیں تھی، بادشاہ نے اسے کہا ٹھیک ہے بھائی پڑھ لو۔ اب کیفیت یہ بنی نماز بھی ہو گئی، لوگ باہر بھی نکلے، غلام اندر ہی بیٹھا ہوا ہے، بادشاہ تنگ پہ گیا۔ ہوں آتا ہے اوے تجھے کس نے اندر روک کر رکھا ہوا ہے؟ سارے تو نکل گئے، تجھے کس نے اندر روک کر رکھا ہوا ہے؟ غلام نے اندر سے آواز دی جس نے تجھے باہر روک کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، تجھے کس نے اندر روک کر رکھا ہے؟ اس نے کہا جس نے تجھے باہر روک کر رکھا ہے۔ اللہ جس کو پسند کرتا ہے اللہ اس کو اپنے گھر کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور قیامت کا جب دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور علماء اکرام بیان فرماتے ہیں سورج سوانے سے پر، یہ تو اپنا ہی ہوتا ہے نا سورج، ہاں گرمی تپش، اور یہ والا سورج بھی نہیں ہوگا، پتہ نہیں وہ کون سا سورج ہوگا۔ یار سورج کبھی عرب کی دھوپ میں جا کر دیکھو نا کتنا ٹمپریچر ہوتا ہے، امریکہ افریقہ کی طرف جا کر دیکھو سارے کالے ہو گئے ہیں، گرمی کا دھوپ کا اثر ہے نا۔ تو قیامت کا دن ہوگا اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ 7 بندے ایسے ہیں جن کو اپنے سائے کے نیچے عرش کے سائے، اللہ کا عرش یہ اللہ ہی جانتا ہے کتنا بڑا ہے۔ تبھی تو عرب خرب پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے نا، خربوں ہی ہوں گے نا، جب سے دنیا بنی ہے جب تک بنی رہے گی
تو اللہ نے اللہ کے محبوب نے 7 کیٹاگریز کا اعلان فرمایا کہ 7 ایسے بندے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. 7 ایسے بندے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. صرف جاوید صاحب کے حوالے سے بس بیان کرنا ہے. ان میں ایک بندہ ایسا ہوگا وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک بندہ ہوگا جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہا ہوگا. سبحان اللہ. صبح ہوئی ہے تو دوپہر کا ظہر کا انتظار ہے. مسجد کی صفائی، مسجد کے خادم بھی تھے، مسجد کی صفائی بھی کرنی ہے، مسجد کا چندہ بھی اکٹھا کرنا ہے. اور چندہ اکٹھا کرنا کوئی لالا جی کا گھر نہیں. باتیں بھی لوگوں کی سننی پڑتی ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہہ جاتے ہیں وہ مسجد ہی پاندے ہو کہ گھر لائی جاندے ہو. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ وہ مسجد ہی پاندے ہو کہ گھر لائی جاندے ہو. اتنی باتیں سننے کے بعد جو بندہ مسجد کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اللہ نے پتہ کیا قیامت کے دن اللہ نے اسے اجر یہ عطا فرمانا ہے، ساری دنیا دھوپ میں کھڑی ہے، آج تجھے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمانا. سبحان اللہ. اور پھر قیامت کا دن ہوگا. اب بات قیامت کی چلی ہے تو قیامت کی ایک اور روایت سن لو. کیا صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک بیان کر رہا ہوں. حدیث شفاعت اس کا نام ہے. حدیث شفاعت، اور حدیث شفاعت کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، کوئی بھی منکر نہیں حدیث شفاعت کا. تو قیامت کا دن ہوگا بہت مشکل دن. اور یہ بھی عرض کرتا چلو قیامت کے دن کی وَقَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، کَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ. قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر. بے شک. غالب نے نا بڑی ایک کسی کو دعا دی تھی، خدا کرے تم جیو 1000 برس، ہوں ہر برس کے دن 50,000. خدا کرے تم جیو. یہ پتہ نہیں یہ بد دعا ہے کہ دعا ہے. بندہ جب 70 سے اوپر چلتا ہے تو بندہ خود کہتا ہے یا اللہ ہن بلا رہا ہے. گھر والوں پر بھی بندہ بھاری ہو جاتا ہے، اپنی جان پہ بھی بھاری. ایک وقت ہوتا ہے گھر والے بھی کہتے ہیں یا اللہ پاک اب پردہ دے دو. اور یہ بھی یہ فلسفہ غلط نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا جو بچہ بیمار ہوتا ہے اس کے ساتھ محبت کا انداز ہو جاتا ہے اور ہوتا ہے، والدین بوڑھے ہو جائیں ان کے ساتھ محبت کا انداز اور ہوتا ہے. محبت کا انداز سیم ہے. محبت کا انداز جتنا والدین اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے نا، اتنی ہی اولاد بھی والدین سے محبت کرتی ہے. لیکن بچے کا پتہ ہے کس نے ابھی جوانی دیکھنی ہے. اس بچے کا پتہ ہے اس نے جوانی دیکھنی ہے، پھر اس نے ادکڑ عمر میں جانا ہے، پھر بڑھاپا آنا ہے. بوڑھا جیسا مرضی جو مجھے غلط بھی کہہ لو، لیکن ریالٹی از ریالٹی. بوڑھے کو جتنی مرضی خوراکیں کھلا لو جوان ہو سکتا ہے. جتنے مرضی کشتے، جتنے مرضی کھجورا، جنیا مرضی کشمش، جنہ مرضی چھوارے کھلا لو، جتنے مرضی وہ اس کو جو مرضی کھلا لو وہ جوان ہو سکتا ہے؟ نہیں وہ ہو سکتا. اور پھر الٹا اس کا معدہ بھی خراب ہو جائے گا، بیمار بھی ہو جائے گا. تو پھر جب کیفیت یہ ہوتی ہے نا تو ایک وقت آتا ہے بیماری آ جاتی ہے. اولاد اللہ سے دعا یہ مانگنی چاہیے اللہ اگر ہمارے والدین ہماری زندگی میں بیمار ہو جائے نا تو اللہ ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. بے شک. اللہ ہمیں پہلی تو بات یہ ہے، میں سب سے بیسٹ یہ سمجھتا ہوں کہ بندہ چلتا پھرتا ہی چلا جائے نا، اس سے بڑی بات کوئی نہیں. لیکن اللہ نے جو لکھا ہے وہ نہیں ہونا ہے. بھائی عبد الرحمان کی بات ایسے پتہ ہی نہیں، چلتا پھرتا چلا گیا. کیسی اس بندے کی موت ہے، چلتا پھرتا نہیں. تو بندہ چلتا پھرتا چلا جائے تو اس سے بیسٹ کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اگر بندہ بیمار ہو جائے تو 2 صورتیں ہیں.
من مارد لیلتن، حدیث پاک سن لو، من مارد لیلتن فہو راضیان اللہ تعالی خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، جو بندہ صرف ایک رات بیمار رہا، ایک رات بیمار رہا، پھر کیفیت یہ بنی اللہ جس طرح تو راضی ہے اس طرح میں راضی ہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ اللہ تو نے اتنا عرصہ۔ اور پھر یہ بھی عرض کرتا چلوں، حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے نا تو تقریباً 70 سال تک بیمار ہوئے، 70 سال تک بیمار رہے۔ تو ان کی بیگم ان سے کہنے لگی حضرت آپ کی تو اللہ بڑی سنتا ہے، اللہ بڑی سنتا ہے، اللہ بڑی سنتا ہے، اللہ سے دعا کرے اللہ آپ کو ٹھیک کر دے۔ بیگم سے پوچھا میں نے صحت و سلامتی اور تندرستی کے کتنے سال گزارے تھے؟ اس نے کہا 80 سال گزارے تھے۔ کہنے لگے مجھے شرم آتی ہے، کہنے لگے مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ نے مجھے 80 سال تندرستی کے گزارنے کے لیے دیے اور بیماری کے بعد 80 سال بھی نہ گزار سکے۔ اور پھر کیفیت پتہ ہے کیا بنی؟ لوگوں نے تانا دیا، لوگوں نے پتہ کیا تھا، اللہ نو ایڈا یہ مقبول ہوندا، تم دیکھو نا باتیں بنا رہے ہیں، اللہ کو اتنا ہی مقبول ہوندا تو اللہ نہ اس کا مال چھینتا، نہ اس کی اولاد چھینتا، نہ اس صحت و تندرستی۔ جب حضرت ایوب نے یہ بات سنی نا، یہ بات سنی تو حضرت ایوب نے اور کوئی اللہ رب انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین، کوئی شکوہ شکایت، کوئی گلہ، کوئی عذرداری نہیں کی، صرف یہ کیا رب انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ میرے مولا تکلیف آ گئی ہے اور تو رحم فرمانے والا، بے شک اللہ تکلیف آ گئی ہے تو رحم فرمانے والا ہے۔ تو پھر جو 70 سال کے بیمار تھے نا تو اللہ نے فرمایا ایوب یہ بات ہے اور قلب رجنے کا ہاذا مغتسل بارد و شراب، اے ایوب کہیں کسی ڈاکٹر کے پاس تجھے جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نبی خود ساری بیماریوں کے لیے شفا کا باعث ہوتا ہے، نبی کو کسی ڈاکٹر حکیم اور طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ایوب کو فرمایا اور قلب رجنے کا ہاذا مغتسل بارد و شراب، اے ایوب کہیں دور نہ جا، اپنی ایڑی زمین پر مار، جدھر تو ایڑی زمین پر مارے گا اللہ چشمہ جاری فرما دے گا، چشمے سے نہا لینا، اللہ بدن کو سلامتی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ بات کہاں سے چلی تھی بھائی؟ میرے بھائی جوید صاحب ہیں، ان سے بات چلی تھی نا، میرے بھائی جوید صاحب سے 2-3 مہینے تو انہوں نے بیماری میں کاٹے ہیں۔ من مرض لیلتن فہو رضیان اللہ تعالی خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، جو بندہ ایک رات بیمار رہا پھر اللہ کا شکریہ ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بیمار کیا، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، سبحان اللہ، گناہوں سے دھل جاتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب بندہ بوڑھا ہو کر بیمار ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اولاد کا جذبہ خدمت کمزور ہوتا ہے، لیکن یہ تو ہے کوئی اولاد، میں نے آج تک ایسی کوئی اولاد نہیں دیکھی جو اپنے والدین کا دکھ دیکھ سکے۔ بے شک بندہ صحت نہ بھی والدین کو دے سکے بندہ، لیکن بندہ اپنے، میں نہیں دیکھ سکتا کہ اپنے والد کی بندہ تکلیف دیکھ سکتا ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہو تو پھر اللہ سے پردے کی دعا بھی اچھی دعا ہے، اچھی دعا ہے کہ اللہ میں اپنے والد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اللہ تو رحم کرنے والا ہے۔
یہ تو ہو سکتا ہے نا بندہ کہے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اولاد کا جذبہ خدمت کمزور ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ رحمتیں ساری تیرے پاس ہے، کرم سارا تیرے پاس ہے، قیامت کا دن ہوگا، پھر اسی بات کی طرف آتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، ہر جگہ نفسی نفسی ہو رہا ہوگا، پھر سارے لوگ، تھوڑا وقت نہیں نا، کوئی اتنا پریشان، سارے پریشان کرے تو کیا کرے، اللہ پورے جلال پر ہے، اللہ پورے جلال پر ہے، کرے تو کیا کرے، تو لوگ کہیں گے اللہ کے پاس کوئی سفارشی لے کر چلتے ہیں، کوئی سفارشی لے کر چلتے ہیں جو اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دے۔ اچھا اب صلاح ہونے لگی ہے کہ سفارشی اس کے پاس جائیں گی، پھر صلاح ساری مسلمان، کافر، ہندو، سکھ، عیسائی، سارے کے سارے کس کے پاس جی جائیں جی؟ ہاں جی ایسا کرتے ہیں آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، ہم سب ان کی اولاد ہیں نا، اور جتنا باپ اولاد سے محبت کرتا ہے نا، اتنا دنیا کی کوئی چیز اولاد سے محبت نہیں کر سکتی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، باپ جب بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے، بے شک۔ اور پھر اور بات عرض کرتا چلوں، بیٹا باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے، کوئی نیک عمل نہیں ہے، کوئی محبت کی نظر سے دیکھے، بیٹا باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے، اللہ پاک ایک حج مقبول کا ثواب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عرض کیا صاحبہ نے یا رسول اللہ اگر 2 مرتبہ دیکھے والدین کو تو اللہ کا رسول نے ارشاد فرمایا 2 مرتبہ اللہ حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہاں تک بات ہوئی کہ اللہ کے محبوب سے سوال کیا گیا، یہاں خود حضور نے فرمایا بندہ اگر اپنے والد کو ایک دن میں 360 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھے اللہ 360 مقبول حج کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اب مسلم شریف کی روایت کی طرف آتا ہوں، پہلے آسمان پر جب حضور گئے نا معراج کے موقع پر پہلے آسمان پر گئے تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، مرحباً بن نبی صالح ابن صالح جب کہا تو اور میرے حضور نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ جبریل سے پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ پریشان، دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو ان کے آدم کے دائیں طرف روحیں ہیں یہ جنتی لوگوں کی روحیں ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر باپ ہے نا آدم علیہ السلام، سب کے باپ ہیں۔ ہمارا نظریہ ڈارون والا نظریہ نہیں ہے، ہمیں نظریہ دیا ہے رب نے اور رب کے محبوب نے سبحان اللہ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا۔ بے شک۔ باندر سے انسان کوئی نہیں بنا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور پھر اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو۔ جس نے سجدہ کر لیا وہ بچ گئے، جو اکڑ گیا آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں جی۔ آدم علیہ السلام جناب تسی ساڈے ابا جی ہو، اللہ دے حضور التجا کرو اج معافی دے چھڑے، اللہ دے حضور التجا کرو معافی دے چھڑے۔ آدم علیہ السلام نے کہا نہیں، نفسی نفسی اذهب الى غیری، آج آدم کو اپنی پڑی ہے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، سارے روایات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں جی آج میرا وس نہیں چلتا،
पंजाबी में तर्जुमा है ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी कहेंगे अज मेरा वस नहीं चलता, अज इस्माइल अलैहिस्सलाम भी कहेंगे नहीं अज नहीं वस चलता। लेकिन जब हजरत ईसा सब नबियों के पास गए हैं, पता नहीं कितना वक्त लगा है, और ये सब हजूर की शान के इजहार के लिए ही है। ये मैं नुक्ता बाद में बयान करूंगा कैसे हजूर की शान है। फिर सब नबियों के पास गए हैं, सब ने कहा है नफ्सी नफ्सी इज़हाबू इला गैरी, होते होते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जब आते हैं तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आज मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आज मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें उस दरवाजे की तरफ, उस हस्ती की तरफ भेज रहा हूँ जहाँ से कभी कोई खाली हाथ वापस ही नहीं आया। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। आज मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में चले जाओ, इसीलिए तो अल्लाह हज़रत ने फरमाया ना आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। उस वक्त तो माने सिर ते डंडा पिया है ते मननी पैंदी है, सिर ते पई है फिर मननी पैंदी है। फिर अच्छा जी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं ना तो हजूर ने फरमाते हैं, हजूर ने फरमाया आना लाहा, मेरे हजूर ने शान फरमाया कहाँ भटकते फिर रहे थे, इस शिफात का हक तो रब ने मुझे अता फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह। अब यहाँ एक नुक्ता सुनते चलो, और फिर आखिरी मामला। मुझे कोई ये बताए कि जब हमने भी हदीस पढ़ी है, सारे सब ने पढ़ी है ना, मुसलमानों ने पढ़ी है, और कई काफर भी हदीस का शगफ रखते हैं, वो मुसलमान ना भी हो फिर भी हदीसें भी पढ़ देते हैं, कुरान पाक भी पढ़ देते हैं, वो मकसद और मकसदाते भी कहीं पढ़ते हैं। तो हम चलो ये तो चलो मान लिया, चलो आम लोगों को ना पता हो, लेकिन हमारी तो आवाम को भी पता है हजूर ने शिफात करनी है। तो फिर क़यामत के दिन क्यों सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, सीधे हजूर के पास क्यों नहीं आएंगे? बात समझ में आई? फिर फिरते फराते क्यों आएंगे? इसलिए इंडिया के एक आलिम दीन है, वो नुक्ता बयान फरमा रहे हैं, वो फरमाते हैं अल्लाह ने सब नबियों के पास फराया, बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास लेकर आया। वजह क्या थी? वजह ये थी कि उस वक्त कोई ये इतराज ना कर दे, अगर पहले हजूर के पास आ जाते, हजूर ने शिफात तो फरमानी थी, तो फिर सब नबियों के पास फराने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि ताकि कल कला कोई 14वीं सदी का मौलवी ये कहना ना शुरू कर दे कि सिर्फ इनके पास आए हैं, इन्होंने शिफात कर दी है, किसी और के पास जाते वो भी शिफात कर देता। हाँ ऐसा कह सकता था ना, कोई कह सकता था ना, अल्लाह ने सब नबियों के पास फराया ताकि पता चले जो शान फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाए। सुभान अल्लाह। फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। फिर हजूर पता है क्या करेंगे? हजूर सजदे में सर रख देंगे, पता नहीं वो सजदा कितना लंबा होगा। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर अल कादरी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं पता नहीं वो सजदा कितना लंबा होगा, कितना लंबा होगा, कितना लंबा होगा, कितना लंबा होगा, कितना लंबा होगा कि आखिर अल्लाह फरमाएगा, अल्लाह क्या फरमाएगा? या मोहम्मद इरफा रासक सल तुता
اشفا تو شفا محمد مصطفیٰ اپنا سر اٹھائیے آپ سوال کرتے جائیے رب عطا کرتا جائے گا آپ شفاعت کرتے جائیے رب قبول کرتا جائے گا سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ حاضری یا علی حاضری یا علی اب یہاں بس اپنے پیر کی بات کر کے بس اجازت تقریباً میں نے کہا تھا 10 بجے پتہ نہیں گفتگو کرتے ہوئے وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا تو میرے پیر فرماتے ہیں کہ حضور پہلے احمد تھے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کا نام احمد تھا احمد کیسے حضور بنے حضور احمد کیسے بنے حضور اس طرح احمد بنے کہ جب اللہ نے اپنے نبی کا نور پیدا فرمایا یہاں پر نا ایک علمی بات کرتا چلوں حافظ جی کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی اللہ کے نور سے ہیں نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے نبی اللہ کے نور سے نہیں ہے اللہ وہ ہے جس کی شان یہ ہے لیسا کا مثلہ شیء قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ بے مثل و بے مثال ہے اللہ کی تقسیم نہیں ہو سکتی اللہ وحدہ لا شریک ہے محمد مصطفیٰ اللہ کے سب سے پسندیدہ نبی ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بنا حضور باعث تخلیق کائنات ہے لیکن حضور اللہ کے وجود کا حصہ نہیں ہے اللہ کیا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے ہم کیا کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے تو حضور پھر یہاں پر پھر نور تو ہے نا حضور اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا تو پھر وہ نور کون سا تھا اللہ نے اپنی چاہت کے نور سے حضور کو پیدا فرمایا اور پھر جب حضور نے پھر دو ہی تو اس وقت نا ہستیاں تھیں یا اللہ تھا یا اللہ کا محبوب تھا اس نور نے جب اللہ کو دیکھا تو اللہ پتہ ہے کتنا سونا ہے آپ کو مثال دیتا چلوں اللہ پتہ ہے کتنا سونا ہے جنت میں جنتی جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے اور یہاں پر نا حافظ عبداللہ کی بات کرتا ہے حافظ عبداللہ نا حافظ عبداللہ کی بات کرتے تھا بھی حافظ عبداللہ اور ہم لوگ جنت اور یہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے اللہ اپنے نبی کے صدقے سے اپنے نبی کی شفاعت سے ہم سب کو جنت ضرور عطا فرمائے آمین انشاءاللہ جنتی نا جنت ہے جنت مالا عین رات ولا خطر علی قلب بشر جنت ہے کیا جنت کی ہے کیا اللہ نے فرمایا جنت کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے سوائے محمد مصطفیٰ کے ولا خطر علی قلب بشر تم جتنی مرضی سونی چیز کا تصور کر لو جنت اس سے بھی زیادہ سونی ہے جنت کا تو تصور ہی نہیں ہے نا کیسی ہے اللہ نے جو فرمایا اللہ مالا عین رات ولا خطر علی قلب بشر جتنی مرضی تصور کر لو جنت کا تصور نہیں ہو سکتا جب جنتی جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے اشرفا اللہ اوپر سے جھانکیں گے یہ اللہ کی شان ہے اللہ کیسے اپنا دیدار کرائیں گے یہ تو حق ہے نا کہ قیامت کے دن وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ اللہ کے جو بندے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ قیامت کے دن چمکتے بھی ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ بھی رہے ہوں گے سبحان اللہ ہم تو اللہ کا دیدار کریں گے نا قیامت کو ہم تو اللہ کا دیدار کریں گے نا قیامت کو تو جنتی جب جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے نا تو اس وقت کیفیت پتہ ہے کیا بنے گی کیفیت یہ بنے گی اللہ اپنا دیدار جلوہ فرمائیں گے
سارے جنتی جنت کے مزوں کو بھول جائیں گے، اللہ کے دیدار میں گم ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے حضور نے جب اللہ کا دیدار کیا ہوگا، ہائے ہائے ہائے، اللہ تو سونا ہے، اللہ تو سونا ہے، اللہ تو سونا ہے۔ اللہ نے جتنی میرے حضور نے اللہ کی توصیف کی ہے نا، اتنی کسی نے کی ہی نہیں، کیونکہ حضور احمد ہیں، حضور احمد ہیں۔ جب تعریف کی تو اللہ نے حضور کو محمد کا لقب عطا فرمایا۔ احمد تو نے بہت تعریف کر لی، اب کل کائنات تیری تعریف کرے گی۔ سبحان اللہ۔ اب ساری کائنات اللہ کے نبی کی، اور قیامت کے دن پھر حضور کی شان احمدیت ہوگی۔ میرے پیر فرماتے ہیں جب اللہ کے محبوب کی شان احمدیت ہوگی تو ہم گناہ کاروں کی بھی بن آئے گی، ہم حضور کے قدموں سے لپٹ جائیں گے۔ دعا ہے کہ یا الہ العالمین جو بیان کیا اللہ تیری رضا کے لیے کیا، اللہ ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ آمین۔ علیہ الا البلاغ۔